أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات. یقیناً ہم نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں. لعلکم تعقلون. شاید کہ تم عقل سے کام لو. فرمایا کہ اللہ پاک جس طرح مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ فرماتا ہے، اسی طرح اگر تم توبہ کر لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو اللہ پاک تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے گا. جب دل سخت ہو جائیں اور نیکی سے ان کو خوشی نہ ہو، برائی سے غم نہ ہو، تو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے. تو ان مردہ دلوں کو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے زندہ فرما دیتے ہیں. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً بہت صدقہ کرنے والے مرد اور بہت صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرضہ دیا اچھا قرضہ. یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کا اجر کے گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. متصدقین باب تفاعل سے اصل میں ہے متصدقین، تو تا کو صاد سے تبدیل کر کے دوسرے صاد میں ضم کیا گیا تو یہ ہو گیا مصدقین. اور اس سے مبالغہ مقصود ہے، یعنی اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت صدقہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے مرد اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، بہت مال والے قیامت کے دن بہت تھوڑے مال والے ہوں گے، بڑے غریب ہوں گے، بڑے مفلس ہوں گے، سوائے ان کے جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس مال کو اللہ کے راستے میں لٹایا، غریبوں کو دیا، مساجد کو دیا، مدارس کو دیا، جہاد میں دیا اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی. ان کو اللہ پاک ان کا اجر بہت بڑھا کر دے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا بدلہ ہے، بڑا باعزت اجر ہے. اللہ پاک ان کو ایسی جنتوں میں ٹھہرائے گا کہ جن کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. اولئک هم الصدیقون،
یہی لوگ اللہ کے نزدیک بہت سچے ہیں. والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک گواہی دینے والے ہیں. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، نور ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم میں رہنے والے. فرمایا جو ایمان والے ہیں، خالص ایمان والے اور خالص عمل والے، وہ اللہ کے نزدیک صدیقین کا اور شہداء کا درجہ پائیں گے. صادق کا معنی سچا اور صدیق کا معنی بہت سچا. اور اس امت کا سب سے بڑا صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ بھی صدیقہ ہیں. اور شہید بمعنی شاہد کے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا ایمان کامل ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا تو اے اللہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے. وہ بتائیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ دوسروں تک یہ دین پہنچاتے. اولئک اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم وہی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافر اور مشرک اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے. ایمان والے اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے، اس لیے وہ اصحاب الجحیم نہیں ہوں گے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کھیل ہے اور تماشا ہے. وزینۃ وتفاخر بینکم، اور بناؤ سنگار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتلانا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی طرح جس کی پیداوار کاشتکار کو خوش کر دیتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا ہو جاتی ہے.
وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی زندگی کے 5 مراحل بیان فرمائے ہیں۔ ہر انسان پر یہ 5 مراحل آتے ہیں۔ لائب کا معنی ہے خود کھیلنا، اور لہون کا معنی ہے دوسروں کا کھیل دیکھنا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں انسان کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، اور تھوڑا اور بڑا ہوا تو پھر اس کو کھیل تماشے دیکھنے کا شوق ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر بننے سنورنے اور اچھا لباس پہننے کا شوق ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر اس کو نام و نمود اور شہرت کی خواہش ہوتی ہے، اور دوسروں پر فخر جتانا اور بڑائی جتانا یہ اس کا مشغلہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ذرا بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا مال اور میری اولاد اور زیادہ بڑھ جائے تاکہ میرے بچے میرے بعد آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن غور کیا جائے تو انسان ہر مرحلے سے نکل کر جب دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تو پہلے مرحلے کا شوق اسے بڑا فضول معلوم ہوتا ہے۔ بچے سے آپ کھلونا چھین لیں تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس سے اس کی کوٹھی اور دولت ساری چھین لی گئی، لیکن جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فضول کام تھا، دنیا میں کرنے کے لیے تو اور بہت سے کام ہیں۔ اور بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو پھر اس کی ساری تازگی اور ساری رونق ختم ہو جاتی ہے، جسم پر چریاں پڑ جاتی ہیں، گردن خشک ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، دانت گرنے لگتے ہیں، چلنے پھرنے میں دشواری آنے لگتی ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو جب برزخ میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں یہ جو میں دنیا اکٹھی کرنے میں لگا رہا اس کی تو کوئی حیثیت نہ تھی، اصل حیثیت تو ان نیک اعمال کی تھی جو آج یہاں کام آنے والے تھے۔ تو جان لو کہ دنیا میں بڑے سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والا بھی آخرت میں تہی دست ہوگا اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ فرمایا کمثل غیث، بارش کی طرح کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے۔ کفار ہے کافر کی جمع، اور کافر کا مطلب ہے چھپانے والا، یعنی ذمہ دار بیج کو زمین میں چھپا کر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا گیا۔ اور پھر وہ کھیتی کچھ ہی عرصے میں پیلی ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کچھ ہی عرصے میں اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ فرمایا اگر اتنی بات ہوتی کہ مرنے کے ساتھ جان چھوٹ جاتی تو پھر تو بہت بڑی بات تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں انسان کو ضرور جانا پڑے گا، یا تو اللہ کے عذابوں میں جانا پڑے گا، یا اللہ کی بخشش اور اس کی رضامندی کے نتیجے میں جنت میں جانا پڑے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچ لو کہ تمہیں کس جگہ جانا ہے،
کیا عذاب شدید میں جانا ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی حاصل کرنی ہے؟ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جتنی بھی رونق ہے، جتنی بھی دلچسپیاں ہیں، جتنی بھی شہوات ہیں، جتنی بھی رغبتیں ہیں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی انسان پر اصل حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ ترجمہ ایک بار، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً بہت صدقہ کرنے والے مرد اور بہت صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرضہ دیا اچھا قرضہ، یضاعف لہم، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ بہت سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک گواہی دینے والے ہیں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم کے رہنے والے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کھیل ہے اور تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، اور بناؤ سنگار ہے اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے، کمثل غیث، اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، جس کی پیداوار نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے،
فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رضامندی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔